حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے تخت پر، لیکن اپنے نفس کے خلاف کرنے کے لیے، خواہشات کے خلاف جانے کے لیے، کھانے پر کنٹرول، سونے پر کنٹرول، ہر چیز پر کنٹرول۔ اتنی غربت کا ماحول تھا کہ سارے صحابہ نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ خلیفہ کا کوئی وظیفہ جاری کریں تنخواہ، ورنہ وہ بھوکے رہ جائیں گے۔ تو بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کیا گیا۔ اتنا تھا وظیفہ کہ اس سے ان کا صرف مہینے بھر کا گھر چلتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ خلافت کے کاموں سے تھک جاتے ہو، کبھی گھی روٹی بھی تو کھا لیا کرو، کبھی گھی کھا لو، کبھی روٹی کھا لو، شہد کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اتنے پیسے کہاں ہیں کہ گھی اور شہد خرید سکوں؟ کون؟ خلیفۃ المسلمین۔ تو ان کی بیوی کہتی ہیں آپ مت گھبرائیں، میرے پاس ہے، میں دیتی ہوں، جائیے آپ گھی اور شہد خرید لائیے۔ کہا تمہارے پاس ہیں، لاؤ۔ بیوی لے آئی، ایک پوٹلی میں پیسے جمع تھے۔ کہا یہ لیجیے، آپ بازار جائیے، گھی اور شہد خرید لائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا جو ماہانہ وظیفہ آپ کا آتا ہے، تنخواہ آتی ہے، مہینہ بھر کا خرچہ چلاتی ہوں، تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھتی ہوں کہ برے وقت میں کام آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ پوری پوٹلی اٹھائی اور لے جا کر کے بیت المال میں جمع کیا اور کہا یہ میری ضرورت سے زیادہ آتا ہے، اسی لیے میرے گھر میں بچ جا رہا ہے، آج سے میرا وظیفہ کم کر دو۔ خواہشات کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں پوری دنیا میں اگر کوئی مثال ہے تو صرف رسول اللہ کے صحابہ کی مثال ہے، صرف رسول اللہ کے صحابہ۔ ایک حضرت نعمان بن مقرن ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، حضور کی طرف سے سفیر بن کر کے گئے تھے، قاصد۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا شاہ عرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ رہا ہے، اس نے سونے کی کرسی لگا دی اور ریشم کا قالین بچھایا۔ میرے عزیز و صحابہ، حضور کے ساتھ ہوتے تو وفاداری، حضور اگر دور ہوتے تو بھی وفاداری۔ اس مجمع میں گئے جہاں پورے کے پورے اغیار ہیں، کوئی مسلمان نہیں تھا، تو اپنی تلوار سے وہ قالین پھاڑتے ہوئے چلے گئے، ہٹا دیا، اور کرسی جو سونے کی تھی اس کو پاؤں سے مار کر گرا دیا، کہا میرے لیے عام سی کرسی لاؤ۔ تو بادشاہ کہنے لگا اب تک میں نے اتنا شاندار رسپیکٹ استقبال کسی کا نہیں کیا جتنا ان کا کیا، کتنا غرور ہے تمہیں، کتنا تکبر ہے۔ حضرت نعمان نے کہا غرور و تکبر ہم میں نہیں تم میں ہے، غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، اور جو میرے مصطفیٰ نے حرام فرمایا پوری دنیا میرے پاس لا کر رکھو، میں ٹوکر ماروں گا۔ یہ ہے خواہشات کے خلاف کھڑا ہونا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی، ہمارا ماحول نہیں ہے، چلو کمپرومائز کر لو، آج یہاں مل رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہی سوچ کر کے ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جن محفلوں میں بیٹھنا ایک غلام رسول کو کبھی زیب نہیں دیتا۔ شرابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے، کبابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے، تمہارا کام نہ اصلاح کا ہے نہ تبلیغ کا ہے، پھر بھی جا کر کے ایسوں کے درمیان بیٹھ گئے، کیوں؟ کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے، کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے۔ اور کبھی کچھ کفار و مشرکین کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے گپیں لگاتے ہوئے، اور پھر یہ سوچتے کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے، بیٹھا تو بیٹھا لیکن ان کی حرکتیں بھی کرنے لگ گئے۔ ایک صاحب، اور ویسے تو بہت سارے ہیں، خواہشات ان کو کہاں تک لے جاتی ہے، خاص طور پر نیتا گیری کرنے کے وقت سب بھول جاتے ہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہیں۔ چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور ایک کرسی کی خواہش کے لیے کسی بھی مورتی کے سامنے ناریل بھی چڑھا دیں گے، ککم بھی لگا دیں گے، سب کر لیں گے، اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں تھوڑا سا کر لینے سے کیا ہوگا۔ وہ رسول اللہ کے صحابہ بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر کے بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، تو محلے گلی کوچے کی کرسیوں کے لیے دین بیچ جاتے ہیں۔ یہ خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا غلام ہے، ہر چیز کا غلام ہے، نیند کا غلام، مال کا غلام، عورت کا غلام، معاشرے کا غلام۔ یہ ساری حرکتیں جو آج نوجوان کرتے ہیں غلام ہیں، یہ غلام ہے۔ بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا بولیں گے، تم لوگوں کے غلام ہو، لوگوں کی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہو، اس لیے تو بہت ساری چیزیں تمہارے آڑے آ جاتی ہیں۔ میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا بولیں گے، ٹوپی پہنوں گا لوگ کیا بولیں گے، میں علماء کے ساتھ بیٹھوں گا لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ تم لوگوں کے لیے جی رہے ہو، غلام ہو۔ کئی ایسے ہیں جن کی غلامی کبھی ختم نہیں ہوتی، تم اللہ اس کے رسول کے لیے جیو، ان خواہشات سے باہر نکل آؤ، ان خواہشات سے باہر نکل آؤ۔ عزیزان گرامی وقار، ان خواہشات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی سب سے پاورفل علاج ہے تو وہی میں نے کہا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، زیادہ دنوں تک اپنے دل کو آوارہ مت رکھو، اپنے جسم کو آوارہ مت رکھو، مسجدوں میں آ جایا کرو۔ جمعہ میں بھی اس وقت تم پہنچتے ہو جب رکعت باندھ رہے ہوتے امام،
تھوڑی دیر پہلے آ جایا کرو مسجدوں میں، خطبہ عربی میں سنتے ہیں تو دل پر وہ بات لگتی جاتی ہے، اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن میل دھلتا جاتا ہے۔ جمعہ میں بھی تاخیر سے آتے ہو اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہو، تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر دو۔ جب کھڑے ہو جاؤ گے سلام کے لیے، یقیناً رسول اللہ تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پہچانتے ہیں، تمہاری طرف سے سلام آ رہا ہے تو کیا میرے مصطفیٰ جواب نہیں دیں گے؟ ادھر سے اگر جواب آیا تمہارے سلام کا تو یقیناً تمہارے دل کی صفائی ہے اس میں۔ ان محفلوں سے کب تک تم بھاگتے رہو گے؟ مسجدوں میں کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں منافق مسجد میں سب سے لیٹ آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگتا ہے، مسجد میں سب سے تاخیر سے آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کو بھی خوف ہونا چاہیے کہ منافقوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ آ جائے۔ دیکھتے رہتے ہیں ابھی ٹائم ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے، لاسٹ مومنٹ پر پہنچیں گے اور پھر ادھر ختم ہوتے ہی بہت سب سے پہلے بھاگیں گے۔ حدیث پاک میں ہے منافق کی علامت ہے۔ اور پھر دوسری علامت منافق کی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بازار میں بہت جلدی جاتا ہے اور بہت دیر کے بعد بازار سے نکلتا ہے، کافی دیر تک شاپنگ مال میں وقت گزارے گا، اس کا دل لگتا ہے وہاں پر، مارکیٹ میں شاپنگ مال میں گھومتا رہے گا، بہت جلدی مارکیٹ میں جائے گا اور بہت دیر سے نکلے گا۔ میرے عزیزوں یہ منافق کی پہچان اور دل کالا ہونے کی علامت، اور مومن کی پہچان میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، بازار میں صرف اپنے کام کے حد تک جاتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے، مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے میری یہ نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ ذکر کی مجلس قائم کرو، زیادہ دیر تک اپنے دل کو آزاد مت چھوڑو، زیادہ دیر تک دل کو آزاد مت چھوڑو، ورنہ یہ خواہشات تمہیں بہت دور تک لے جائیں گے، دل بوجھل ہو جائے گا، دل سخت ہو جائے گا، دل کالا ہو جائے گا۔ دیکھنا زمانہ ہو گیا آنکھیں روتی نہیں آج اللہ کی یاد میں، رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتے ہو کبھی؟ دل سخت ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور ان کی دوری کبھی تمہیں رلاتی ہے؟ موت آنے والی ہے، کیا وہ قبر کی سختیاں اور اس کی تنہائیاں تمہیں کبھی رلاتی ہیں؟ سوچ کے روتے ہو کہ کیا ہوگا میری قبر میں، جب مجھے ٹائٹ باندھ کر کے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیا ہوگا میرے ساتھ، جب اوپر نظریں اٹھاؤں گا تو تختیاں بند نظر آئیں گی، گھٹن محسوس ہوگی قبر میں، کیا ہوگا؟ اس یاد سے کبھی آنکھیں روتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں رو رہی؟ بہت دن تک تم نے دل کو آزاد چھوڑ دیا، بہت دنوں تک خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، گھنٹوں تم موبائل میں بیٹھے رہے، گھنٹوں تم ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہے، گھنٹوں تم میچ میں میدان میں گھومتے رہے، گھنٹوں شاپنگ بھی کرتے رہے، گھنٹوں لوگوں کے ساتھ گپے بھی لگاتے رہے، لیکن اپنے رب کے حضور نہ کبھی بات کرنے کی فرصت ملی، نہ اس سے دعا کرنے کی فرصت ملی۔ تمہیں پتہ ہے دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے اگر بندہ مسجد میں آیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کر کے گیا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگتا تک نہیں اب یہ بندہ، تمہارا مانگنا اسے پسند ہے پھر بھی تم مسجد میں نہیں ہو۔ یہ خواہشات ہیں جو تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاتی ہیں، تم گھنٹوں دنیا کے لیے گزار لیتے ہو۔ میرے عزیزوں بدل لو اس ذکر کی مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا گو بھی ہوں کہ آج شاید اس سے قبل بھی یہاں پر ایک بار ذکر کی مجلس ہم سجائے تھے، بہت پہلے میں یہاں آیا تو ہوں، بیان ہوا ہے، ذکر کا مجھے یاد نہیں، اگر نہیں ہوئی تھی تو شاید یہ پہلی مجلس ہے، اور اللہ اس کو ہمیشہ قائم فرمائے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس مجلس ذکر کو اس نیت سے قائم رکھو کہ ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، ہزاروں دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزوں بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ آج آشرم جاتے ہیں، 2 دن 3 دن کی چھٹیاں لے کر اپنے پنڈتوں کے چپلوں میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہم ہمی سے نکل کر کے کسی آشرم میں بیٹھے۔ ان کے دلوں کا قرار اور سکون کہاں ہے؟ کفر میں اور شرک میں۔ لیکن ایک حالت یہ ہے کہ تمہیں روز اللہ کریم سکون کے لیے یہاں بلاتا ہے، تم آتے نہیں، تو کم از کم اتنا تو کرو، ہفتے میں 1 مرتبہ اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہو جائے۔ دنیا کو ایک طرف رکھیں گے، مصروفیات روز ہیں، کام کاج روز ہیں، رشتہ داروں سے ملنا روز ہے، میٹنگیں چلتی رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن کبھی تو ایک دن اسٹاپ کر کے یہ سوچیں کہ آج میرے رب سے ملاقات کی رات ہے، آج کا یہ ٹائم صرف اور صرف میرے رحمان خدا سے بات کرنے کا وقت۔ غالب آیا اور ایسی بے حیائیوں میں لگ گئے اور گناہوں پر ان کی موت آئی، یہ بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، آخر وقت کس کا کس طرح سے آتا ہے پتہ نہیں۔ لگے رہو ان مجلسوں سے اور اپنے دل کو صاف کرنے میں لگے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، حبیبی آقائی مولائی ملجائی، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ ایک بار وہ مصطفیٰ اشارہ کر دیں
میرے ایک کے گناہ کتنے ہوں گے؟ لاکھوں لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اب آج ذکر کی مجلس ہے، اسی رقت کے ساتھ، اپنے دلوں کی حضوری کے ساتھ، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے احساس کے ساتھ مجلس ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں اور نہایت ہی ادب و احترام اور خلوص کے ساتھ مولا کریم کو مناتے ہیں، تاکہ اس مسجد میں بھی برکتیں ہوں اور ہمارے دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں، ہمارے دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں۔ اور اس دل کو اتنا پاک کر لو کہ جیسے مسجد آج چمک رہی ہے تمہارا دل بھی اتنا چمکنے لگے، کیونکہ مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، کعبہ بنائے خلیل اطہر است، کعبہ بنائے خلیل اطہر است، وہ دل گزرگاہ رب جلیل است۔ خانہ کعبہ جتنا عظیم ہے نا، وہ کیوں؟ حضرت مولانا فرماتے ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے، لیکن تمہارے سینے میں جو دل ہے وہ رحمان کا گھر ہے، وہ رب تعالیٰ کی گزرگاہ ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے۔ تو اسے اتنا پاک کرو جتنا مسجد کو پاک کیا ہے، جتنا مسجد دل میں ہے، اور عورت تمہارے دل میں رہتے ہیں، لیکن تم ماں باپ کے دل میں رہتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ تم عورت کو دل میں رکھتے ہیں اور تم کو ماں باپ دل میں رکھتے ہیں، اس لیے تمہارے لیے دنیا میں سب سے بڑے ماں باپ رہنے چاہیے۔ اس میں بھی اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، ہم سب کے لیے سب سے زیادہ اہم ماں باپ ہوتا کیا ہے؟ قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں، بیٹا جب دولہا بنا ہوگا نا، آج بارات کہتی رہی، کسی نے دیکھا کہ حافظ سلیم صاحب کی خوشیوں کا عالم کیا تھا؟ بھئی دوستوں کی خوشیاں کتنی ہوتی ہیں، جیسے دولہا کے کپڑے ویسے دوستوں کے کپڑے، یہ بھی سوٹ میں، وہ بھی سوٹ میں، یہ بھی بوٹ میں، وہ بھی بوٹ میں۔ ہاں مگر اتنا نہ کیا کرو نقل، تھوڑی بہت فرق رہنا چاہیے تاکہ دولہا کا پتہ لگتا رہتا ہے دولہا ہے کون سا۔ 5 دوست ہیں، 5 کوٹ پینٹ میں، 5 کالے میں، یہ کنڈیشن۔ تو تھوڑا سا آج تو اسے سجنے دو، جو سب سے گورا ہوتا ہے وہ خوش کروٹی گھس کے بیٹھتا ہے، آج تو اسے دولہا بنا دیا، کیوں اسے اور زیادہ خراب کر رہا ہے؟ آج اس کا دن دوستوں کا نہیں، آج اس کا دن۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ دوست کتنی نقل کرتے ہیں کہ دوست جیسے کپڑے، دوست جیسے ڈریس، دوست جیسا پہناوا، سارے دائیں بائیں چل رہے ہیں، لیکن جانتے ہو جب بھائی دولہا بنا کرتے ہیں، بہنیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں چہرے پر۔ کئی بار دیکھا گیا ہے کبھی پانی کے چھینٹے دے رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے کہ میرے بھائی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، میرے بھائی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ یہ بہنوں کے رشتے ہوتے ہیں۔ اور ماں کو دیکھو، ماں بار بار کہہ رہی ہے اللہ میرے چاند کو سلامت رکھنا، اللہ میرے لال کو سلامت رکھا، اللہ میرے لال کو خیریت سے لے کے جانا۔ جب دولہا گھر سے نکلتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے، سب سے دیر تک دیکھنے والی آنکھیں ماں کی ہوا کرتی ہیں، پلٹ کے آنے کا انتظار کرنے والی جو دروازے پہ بچھی رہتی ہے پلکیں، وہ ماں کی ہوتی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، ماں سے زیادہ تیرا انتظار کس نے کیا؟ ماں سے زیادہ تجھ سے پیار کس نے کیا؟ تو دولہا بنا تھا، کوئی کپڑے دیکھ رہا تھا، کوئی اپنے جوتے چیک کر رہا تھا، لیکن ماں اور بہنیں یہ مڑ مڑ کے تجھے دیکھ رہی تھی، کبھی پانی کے چھینٹے، کبھی سرمے کے ٹیکے، کبھی بار بار نظریں اتارنا، میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ مجھے بتا تو صحیح، تیرے جانے کے وقت میں تیرے باپ کا پیر زمین پہ نہیں لگتا تھا، لوگ پوچھتے تھے کہ باپ کون سا ہے، تلاش کرو۔ آج جس کی خوشیاں آسمان پہ ہوگی تو باپ لگتا نظر آئے گا، باپ بن والا دکھائی دیتا ہے کہ یہ بیٹے والا ہے، مگر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، ابھی شادی کو 15 دن ہوئے ہیں، ماں سے کہتا ہے سن میرے کمرے پہ آ کے دستک نہ دینا، میری بیوی کو اچھا نہیں لگتا کہ تم سے جھاڑو نہیں لگتی ہے، ابھی 8 دن ہوئے ہیں اس سے جھاڑو لگوانے چلی ہو، ابھی 8 دن ہوئے ہیں اس سے چائے بنوانے چلی ہو۔ مجھے بتا تو صحیح تو کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت نے کہا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ماں باپ سے بات کرنے کا ارادہ ہو پہلے اجازت لو، اگر وہ کہتے تب بات کرو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں باپ کی بارگاہ میں ایسے جایا کرو جیسے رعایا بادشاہ کے دربار میں جایا گیا۔ بابا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ مختصر کر، مجھے بہت کم وقت میں باتیں کرنی ہیں، توجہ ہے بھائی؟ تو یہ ماں باپ ہوتے، اور ابھی 8 دن نہیں ہوئے ماں باپ سے بگڑ گئے، ماں باپ سے بگڑ گئی ہماری۔ کیوں؟ پھر وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کان بھرنے، ادھر کے ادھر سننے۔ سنے بھائی، صرف ایک بات یاد رکھو، ماں کو ماں کا حق دو، بیوی کو بیوی کا حق دو۔ اسلام نہ بیوی کا حق چھین کے ماں کو دینے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ماں کا حق چھین کے بیوی کو دینے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ نہیں ہے لیکن غلامی مت کرنا عورت کی کہ اماں یہ روٹی نہیں بنائے گی، روٹی تو نہیں بنائے گی، جھاڑو پوچھا اس کو نہیں کرنا، اماں تم کرو۔ بیوی کو پہلا سبق پڑھا دینا، اس سے کہہ دینا سن میری جنت میرے ماں باپ کے قدموں میں ہے اور تیری جنت میرے قدموں میں ہے، اگر اپنی جنت بچانی ہے نا تو پھر میری جنت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔
یہ صرف اتنا سبق آپ کو پڑھانا ہے. بیوی سمجھدار ہوگی تو پھر سمجھ جائے گی. پھر پوری زندگی انشاءاللہ اگر ماں باپ راضی رہے نا تو فاقوں میں بھی جنت کے مزے آ جائیں گے. فاقوں میں بھی جنت کے مزے آ جائیں گے. میں نوجوانوں جانتا ہوں کتنے ہم میں سے پردیس رہتے ہیں, کتنی مزدوریاں کرتے ہیں, کتنے تھکتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, جب نیند آتی ہے نہ تھکے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کبھی بھی وی آئی پی گدوں پہ اتنی اچھی نیند نہیں آتی جتنی اچھی نیند ماں باپ کی قدموں میں بیٹھ کے آیا کرتی ہے. اس لیے میری گزارش ہے, آج نہ طلاقیں اور جھگڑے بیٹی والے بھی کم نہیں ہیں. ذرا سی بات سسرال میں ہو جاتی ہے بیٹی کے نا, تو اب جو یہ فساد سب سے زیادہ ہوئی موبائلوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اتنی چلاک عورتیں آ رہی ہیں فون لگا کے نا ایسا رکھ لیں گی اور بتائیے کیا کہہ رہے تھے میرے ابا کے بارے میں, ریکارڈنگ میں ڈائریکٹ چل رہی ہے. کیا کہہ رہے تھے میرے ابا کے بارے میں, کیا دکھاؤ میرے بھائیو کیا کہی تھی تم نے. ابھی فون کٹتا نہیں گاڑی دروازے پہ آ گئی, پکڑو اسے. اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کرم خواہ ہیں, ہم یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے. یاد رکھنا بیٹی کا گزارا باپ کے گھر نہیں شوہر کے گھر ہوتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں وہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے جو رب نے اس کے شوہر کو دی. آپ کچھ بھی کر لو, آپ منتری ہو, سنتری ہو, پیسے والے ہو, پاور والے ہو, طاقت والے ہو, مٹھی میں آپ طاقت. لیکن جو طلاق کی پاور شوہر کے پاس ہے, اس نے 3 بار اگر بول دیا نا طلاق طلاق طلاق, بیڑا ہی غرق ہو جاتا بیٹی. اس لیے بیٹیوں کے معاملات میں بھی آسمان پہ نہ اڑا گئے جائے. کیا کہہ رہا تھا تھپڑ مار دیا. یاد رکھنا شوہر ہر حال میں شوہر ہوتا ہے, شوہر ہر حال میں شوہر ہوتا ہے. شوہر مرنا گوارا کرتا لیکن ذلت گوارا نہیں کرتا. کبھی کسی بھی شوہر کو اس کی بیوی کے سامنے ذلیل نہ کرنا, ورنہ پھر تمہیں ہاتھ دھونا پڑ جائے. تو کمی بیٹی والوں کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے حضور کا طریقہ کرنا پڑے گا. حضور کا طریقہ دیکھ میں بتا دوں, آج ہم میں کوئی ابو بکر نہیں, آج ہم میں کوئی عمر نہیں, آج ہم میں کوئی عثمان غنی نہیں, آج ہمارے بیچ کوئی مولا علی نہیں ہے, آج ہمارے بیچ کوئی صحابی نہیں, آج ہمارے بیچ کوئی تابعی نہیں. اتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہم میں کوئی ظاہر میں ولی ولی لگتا ہے, کوئی کسان ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی امام ہے, کوئی خطیب ہے, بس اپنے اپنی ذمہ داریوں پہ لوگ لگے. مگر بتا کائنات میں کوئی سیدہ آمینہ کے لال کے جیسا ہو تو لا کے. اور جانتے ہو جن سے میرے نبی نے نکاح کیا پہلا, اس خاتون کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. یہ حضور کی پہلی بیوی, حضور کے ساتھ 25 سال گزارے. کتنے 25 سال گزارے. ان کا لیول کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں پوری کائنات میں اسلام کا احسان ہے, لیکن اسلام پہ میری خدیجہ کا احسان ہے. یہ ان کا لیول ہے, یہ ان کا اسٹیٹس ہے, یہ ان کا مقام ہے. آقا فرماتے ہیں پوری کائنات میں اسلام کا احسان ہے, لیکن خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام کا احسان. اب آپ ذرا دیکھیں, ایک دن میرے نبی کی امی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ کون ہے؟ یہ حضور کی رضائی امی. کیسی امی ہے؟ رضائی امی اس ماں کو کہا جاتا ہے جس نے دودھ پلایا ہوا. حقیقی ماں وہ ہوتی ہے جس نے پیدا کیا, رضائی وہ ہوتی ہے کہ جس نے دودھ پلایا. حضرت حلیمہ سعدیہ وہ ہیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے. ایک دن اتفاق سے سفر کرتے کرتے مصطفیٰ کی چوکھٹ تک آ گئی, آ کر کے بیٹھی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سامنے کھڑی ہے. آقا چوک دے رہے ہیں, توڑ لاتی ہیں لا کے دے دیتی ہے, توڑ لاتی ہیں جاتی ہیں لا کر کے دے دیتی ہے. جب تک حضرت حلیمہ گھر میں رکھی, حضرت حلیمہ جب تک گھر میں رکھی, حضرت خدیجہ الکبریٰ بیٹھی رہی تھی. جب آپ رخصت ہو گئی, میرے نبی نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ شریک حیات بات کو بتاؤ, جب تک میری ماں گھر میں رکھی تم بیٹھی کیوں رکھی تھی, کھڑی کیوں رکھی تھی؟ محبوب وہ آپ کی ماں ہے, اگر آپ کی ماں ہے تو میری بھی ماں ہے. میں اس گھر سے نہیں بیٹھی تھی کہیں وہ کسی چیز کا حکم دے اور مجھے اٹھنے میں تاخیر ہو جائے. میں اس لیے کھڑی رہی کہ جو آپ کی ماں بولتی رکھے, خدیجہ توڑ کے کرتی رکھے. محبوب یہ نظام زمانے کو بتانا ہے کہ جو شوہر کی ماں ہوتی ہے اسی طرح بیوی کے لیے وہ اس کی بھی ماں ہوا. اللہ سبحان. اور آج شوہر کو کہہ رہا لیٹی رہے, تیرے سر میں درد ہے, ہمارا روٹی ڈال دیا. تو شوہر نہیں, یہ دلال ہے. حد ہو گئی بھئی, حد ہو, چاپ لو اسی کی بھی حد ہو. ماں باپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کھڑی رہی. آج کل دیکھ کے کھڑی نہیں ہوتی جناب. اور کنڈیشن کچھ بے غیرت گھرانوں کی ایسی ہے کہ دوپٹے بھی سر پہ نہیں رکھتی سسر کو دیکھ کے. اور بہویں کہتی بڑیاں کہاں, بہویں اس لیے بڑیاں کہہ رہی ہیں کیونکہ بیٹا خود کہہ رہا نا حاجی جی کہاں,
اپنے ابا کو پدان مکھیا حاجی جی ابا کہتے ہوئے اس کی زبان ٹوٹ رہی ہے. نصیب والے جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے, نصیب والے مقدروں والے جن کے سر پہ ممتا کا آنچل ہوتا ہے. پدھانی کہہ رہے حجن کہہ رہے ماں کہا کرو ماں. اللہ نے اس لفظ میں اتنا سکون رکھا ہے کہ جب چوٹ لگتی ہے نا تو پہلا لفظ ماں نکلتا ہے. کبھی بچوں کو دیکھو باپ کی گود میں ہوگا چوٹ لگ جائے تو کہے گا ماں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس لفظ میں مٹھاس بھی رکھی ہے اور سکون بھی رکھا ہے. سکون بھی رکھتا ہے. نبی کی امی آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ کھڑی رہی. آج ہماری امی آئے نا وہ کہے بیٹے تیری بیوی کو میں نے آواز دی تھی اٹھی نہیں, کہا نہ اٹھی تو تمہیں ضروری تھا آواز دینا, تکوی تھی سو گئی. ٹھیک ہے امی ہم سے بات کر لیں. اس طرح سے ماں باپ کی لہجوں کی قدر کیا کرو, ان کی عزت ہمیں کرنی چاہیے. وہ ماں باپ ہے, بیوی نہیں ہے. ماں باپ ہے, ان کا ایک ایک بال پہ احسان ہے. ایک ایک بال. اگلی بات کرنے لگے نظام مصطفیٰ گھروں میں لائیے, پھر دیکھیے گھر کیسے جنت لگتی ہے. گھر کیسے جنت لگتی ہے. آج دھیرے دھیرے وہ تمہیں ماں باپ سے دور کرتی ہے, پھر بہنوں سے دور کرتی ہے, پھر بھائیوں سے الگ کر دیتی ہے, اور پھر جب اپنی پہ آتی ہے خود جوتا لے کے کھڑی ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں تعویذ دے دو مولانا بیوی فرما بردار مرخانہ بیل تمہیں ناپ لیا, ایک بیوی کنٹرول نہیں. اب ہم سے کس بند ہو رہا ہے بھائی, یہ منہ تجھے بند کرنا تھا. تو کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے پھر کیا, پھر تو آ رہا تھک کے کہہ رہا پانی لئیے ذرا, کہہ رہی پی لو, میں کون سی ٹھالی تھی صبح سے, تمہیں کیا لگ رہا ہے خالی بیٹھی تھی. کہا گڈو کو نہلایا, ببو کے کپڑے دھوئے, پوچھا لگایا, پھر صاف کیا. شوہر سے زیادہ اپنے کام کی نہ دیتی ہے. یہ مکار عورتوں کی نشانی ہوتی ہے, مکار بدعمل عورتوں کی پہچان ہے. جو فرما بردار ہوتی ہے نا شوہر کی پہلی آواز بند ہو جاتی ہے. پہلی آواز شوہر تھک کے آیا خود بیمار ہو کے پڑ گئی. ہوتا کیا کبھی باہر محلے میں دن بھر گھومے گی, شوہر کے آنے کے ٹائم چادر اوڑھ کے کیا ہوا کہ سر میں آدھے میں بڑا پڑا, آدھے میں درد ہے تو سر ہر سر پہ اٹھا لیتی ہے, پورے میں ہو تو کیا کرے کہ سر میں جاؤ جا کے بیٹیوں کو سبق دو. گھر ایسے نہیں چلا کرنا, گھر ایسا چلا کرنا. شوہر تھک کے آئے نا بسم اللہ پڑھ کے اٹھ, گلاس پانی کا لے کے بغیر کے جا کے کھڑی ہو جائے. تجھے نہیں پتا جب تو اسے مسکرا کے دیکھے گی وہ تجھے مسکرا کے دیکھے گا, اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں. ہم مفلس کا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی, اپنا ہاتھ ہی خالی. اتنی آسان بھی یہ جنت, لیکن گھر کو جہنم بنا رکھا ہے. اگر کہہ دیا میرے لیے ایسا جوڑا لانا جیسے اچھن کی بیوی نے پہن رکھا تھا, اگر وہ ویسا جوڑا نہ لایا پھینک دیتی ہے. پھینک کہ میں نے اپنے باپ کے گھر کبھی ایسا نہیں پہنا. جاؤ جا کے بیٹیوں کو پڑھاؤ کہ باپ کے گھر جو تو نے سونا پہنا, چاندی پہنا, ہیرے جواہرات میں نے پہن لیے, کبھی اس کا تذکرہ تو نے شوہر کے گھر نہیں کرنا چاہ کر کے. وہ تجھے جس حال میں رکھے تجھے اس حال میں رہنا ہے. تیری بیٹی نبی کی بیٹی سے بڑی نہیں ہے, تیری بیٹی مصطفیٰ کے گھر دولہا بن کے آنے والے تیرا بیٹا علی سے بڑا نہیں ہے. زیادہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ کو دیکھو, جب بیٹی کا رشتہ کیا تھا آقا کریم نے کہا تھا فاطمہ میں نے تیرے رشتے کا فیصلہ علی کے ساتھ کر دیا ہے. خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ صحابہ زاہدہ رقیہ تقیہ نقیہ سیدہ فاطمہ زہرا آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی. آقا کریم نے کہا تھا فاطمہ علی سے بہتر زمین پہ تیرے لیے مجھے کوئی مرد نظر نہیں آیا, اس لیے میں نے تیرے لیے علی کا انتخاب کیا ہے. علی غریب ضرور ہے لیکن علی نبی کا بھی پیارا ہے, خدا کا بھی پیارا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسند اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عباس رضا شاہی مراد آبادی. نعرے حیدری. شکر اللہ کا. میں صحیح بتا رہا ہوں, بڑا سکھ ہے دین میں. ہمارے گھر کے 7 داماد ہیں, 7 پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور اتنی سکون کی زندگی ہے. کبھی کوئی ٹینشن, کبھی چین, کبھی پیم پیم, کبھی مسئلہ ہی نہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لاؤ, اس کا لاؤ, مجھے کاٹ کیوں نہیں آیا, مجھے میرا منہ کیوں نہیں دیکھا. کیونکہ سارے پڑھے لکھے لوگ. تو پھر جب زندگی حضور کی شریعت کے دائرے میں چلتی ہے نا تو بڑا سکون ہوتا ہے, بڑا سکون ہوتا ہے. بہنیں اللہ نے ساتھ ہی ساتھوں پڑھی لکھی قاریہ, بڑا سکون رہتا ہے. ایسا ماحول گھروں کا بنتا, ایسا ماحول بنتا. جب یہ زندگی ہوتی ہے نا تو پھر فرما برداری اور سکون میں جو مزہ آتا ہے وہ خالی سسر سے لیے گئے 15 لاکھ نہیں, ایک پھوڑے میں 15 نہیں, 15 کے 35 نکل جائے. یہ یاد رکھیے. اس لیے حرام کے چکر میں نہ پڑنا, محنت سے اپنی کمائی سے آؤ. پھر 5 میں اللہ 50,000 کی برکت دے دیتا ہے. محنت کا ہونا چاہیے, محنت کا ہونا چاہیے, اپنی کمائی کا. بھیک میں ملے ہوئے سے کیا جائے.
تم سے ہم سے سب سے زیادہ پیسے تو ان فقیروں کے پاس ہیں جو جامع مسجد کے گیٹ پر پیسہ تو ان کے پاس ہے، لیکن عزت والا پیسہ ہونا چاہیے، حلال والا پیسہ ہونا چاہیے۔ توجہ ہے سارے لوگ؟ تو ماحول جب اچھا ہونا تو پھر گھر بگڑ جاتی حضور فرماتے 25 سال میری خدیجہ نے میرے ساتھ گزارے، لیکن 25 سال آقا فرماتے میں نے تبلیغ کے لیے جاتا تھا آتا تھا، لیکن 25 سال میں کبھی مجھے دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبیوں کا امام کہہ رہا ہے۔ 25 سال کہتے کبھی چوکھٹ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آقا فرماتے ایک دن آیا، میں نے خدیجہ سے کہا خدیجہ کیا بات ہے، میں کبھی کھانسا نہیں، کبھی آواز نہیں دی، کبھی کنڈی نہیں بجائی، کبھی ہاتھ نہیں مارا، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا میں آ گیا؟ بڑی پیاری بات خدیجہ کبریٰ نے کہی تھی، کہا حضور آپ میرے دل میں رہتے ہیں اور آپ کی خوشبو میری سانسوں میں رہتی ہے۔ حضور کہنا انہیں پڑتا ہے جن کے آنے کا پتہ نہ ہو، آپ آتے ہیں تو احساس خوشبو سے ہو جاتا ہے کہ میرا محبوب تشریف لا رہا ہے۔ یہ کسی نے کہا جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہے۔ آج کی بیوی کہتی ہے مر جا، تو لوٹ کے نہ آئے، ٹرک کے نیچے دب جا، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یہ کہہ کے شوہروں کو رخصت کرتی میں جاؤ جا کے بہن بیٹیوں سے کہہ دینا شوہر دنیا کی تیرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ آج اگر یہ زندہ ہے تیرے اوپر سرخ جوڑا بھی اچھا لگتا ہے، ہری پیلی چوڑیاں بھی تیرے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں، تو سونا پہنے تو رانی لگتی ہے، جوڑے پہنے خوبصورت تو شہزادی لگتی ہے، جس سے تو تلک کے نیچے مرنے کی دعا دے رہی ہے، جس کے بارے میں کہہ رہی تیری صورت نہیں دیکھ رہی ہے، جس دن یہ مر گیا اور سفید کفن میں لپٹ گیا، خدا کی قسم سفید جوڑے کے علاوہ تیرے بدن پہ کوئی کپڑا اچھا نہیں لگے گا، تیرے ہاتھوں کی چوڑیاں اتار لی جائیں گی، تجھ سے ہنسنے کا ختم ہو جائے گا۔ ایک بیوہ کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جا کسی بیوہ سے جا کے پوچھ، آج تجھے گھمنڈ ہے اپنی جوانی پہ، اپنی طاقت پہ اور اپنی عزت پہ، سوچ جس دن شوہر چلا جائے گا کوئی تھوک کے تیری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی تجھے 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج جو حکومت چل رہی ہے یہ تیری پاور کی وجہ سے نہیں، یہ تیرے شوہر کی وجہ سے چلے گی۔ اس لیے جاؤ جا کے بیٹیوں سے کہہ دینا کبھی شوہر کی موت نہ ماننا، موت نہ ماننا۔ اللہ توفیق دے، یہ گھر سے نکلے پھر مسلے بچھا، پھر جھولی کھلا کے کہ اللہ سہاگ کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا کہ سباگن ملانا۔ دعا کرنا تیرا کام ہے، خیر سے رب کو تجھ سے ملا دینا یہ اس کا کام ہے۔ یہ جا کے تعلیم آنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی آ گیا۔ کئی بار نا میں ابھی کچھ دن پہلے یہ خبر چلی تھی کہ کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، بڑا پیسے والا، دنیا بڑی مطلب یہ بھی یاد رکھنا۔ آج اگر ہم کسی کے کام آ جا رہے ہیں نا تو پھر اس کی موج لگ جا رہی ہے، پھر وہ خالو بھی کہہ رہا، چچا بھی کہہ رہا، تاؤ بھی کہہ رہا، بھائیے بھی کہہ رہا۔ اگر تمہاری اس سے کوئی قرض پڑ گئی نا پھر کہہ رہا ہاں ملے تو تھے، پھر ایسے کر دیتے بڑے مطلبی لگی۔ وہ نوجوان اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، بڑے پیسے والا تھا، اس کے 50 سے اوپر دوست تھے۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا اتفاق دیکھ کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو نسیں اس کی جو ڈیمیج ہو گئی، پھر ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ گئے۔ اس نے کہا پھر سارے دوست بھی چھوڑ گئے، یہاں تک کہ جب ہاتھ پیروں نے کام چھوڑا بیوی بھی طلاق لے کے چلی گئی۔ اس نے کہا تیرے جیسے محتاج کے گھر میں کر رہنا۔ اس نے رو کے کہا تھا، اس نے کہا جب مجھے ہوش آیا میں جب بھی صبح کو اٹھ کے نہ آنکھیں کھولتا کوئی اور نہیں، میرے بستر پہ میری ماں بیٹھی ہوئی ملا کرتی تھی۔ دکھ میں دنیا چھوڑ جاتی ہے، ماں باپ نہیں چھوڑا کرتے، ماں باپ نہیں چھوڑا کرتے۔ یہ دکھ میں نہیں چھوڑتے تم انہیں سکھ میں چھوڑ گئے، یہ پریشانیوں میں نہیں چھوڑتے تم انہیں راحت کے وقت چھوڑ گئے۔ نہیں تمہارا خرچ چاند سے نہیں اٹھتا، غیرت نہیں آتی ہے۔ امیر بننا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کیا کرو، امیر بننا ہے ان کے خرچے اٹھایا کرو، اللہ اتنا دے گا تیری 7 پشتوں سے سنبھالا نہیں۔ یاد رکھیے گا پانی اسی برتن میں مزید آتا ہے جس کا کم ہوتا ہے، جو پہلے سے بھرا رکھا رہے گا اس کو جائے گا، اس میں نیا پانی بولے نہیں آ سکتا نا۔ نئے پانی کے لیے برتن کا خالی ہونا ضروری ہے، اور خالی وہاں کرو جہاں ہریالی آتی ہو۔ ماں باپ سے زیادہ خوشحالی کس کے چہرے پہ نظر آتی ہے؟ ان کے اوپر خرچ کرو، ان کے اوپر خرچ کرو۔ آپ تاریخ کا یہ باپ پڑھیں اور جاؤ جا کے بیٹیوں کو بھی یہ سمجھاؤ، بیٹوں کو بھی سمجھاؤ۔ اور میں بات بتا دوں، میں صرف بہو کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں، میں شوہر کے حوالے سے بھی اگر بات کروں بڑا وقت لگ جائے گا۔ صرف اتنا بتا دوں حضور نے بیویوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھا ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے رکھنا، ایک سے نہیں، خالی عورت ہی نہیں، آپ کو بھی اس کی عزت کرنی پڑے گی، اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی تاکہ اس کا حوصلہ بلند رہے۔ یہ نہیں کہ ہم عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے لگ جائیں، ایسے زندگی نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن دروازہ بجا، کہتی جب دروازہ بجا نا تو میں نے کہا کون اندر آ جا؟ کہتی ایک بوڑھی اندر آئی، کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے کہا خدیجہ تیرا شوہر نظر نہیں آ رہا؟ کہتی انہوں نے اتنا کہا حضور بستر سے بڑی تیزی سے اٹھے،
آپ نے تیمم سنبھالا، فوراً باہر تشریف لائے، فرماتے ہیں حضور آئے، اس خاتون کو بٹھایا، خود بھی بیٹھ گئے، اس سے کہا خدیجہ گھر میں کچھ ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ، کہا جو بھی ہو لے کر کے آؤ، کہا میں اندر گئی، میں کھجور لے کر کے آئی، کہا اور بھی کچھ ہے؟ کہا جی، کہا میں پھر اندر گئی، دودھ کا پیالہ لے کر کے آئی، کھلایا پلایا، اس کے بعد کہا کوئی کپڑے ہیں؟ کہا ہاں، کہا کپڑے رکھے تھے، میں نے ایک جوڑی کپڑے عطا کیے، کہا اور بھی کچھ ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ ایک چادر اور ہے، کہتے وہ بھی لا کے دے دو، کہا وہ بھی چادر میں دے چکی۔ جب وہ خاتون چلی گئی، حضرت خدیجہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں پوچھوں گی سرکار سے کبھی فرصت ملے گی، آقا یہ عورت کون تھی؟ کہا یہ میرے دل میں خیال تھا۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ عورت چلی گئی، سرکار بستر پہ تشریف لائے، آقا کریم نے ہاتھ کلائی آنکھوں پہ رکھی ہے، سرکار ہچکی بھر کے روئے تھے، جب آقا کریم روئے تھے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دوڑ لگائی، حضور کے بستر پہ پہنچی، آقا کا ہاتھ ہٹایا، نبی کی تاڑی آنسوؤں سے تر گئی، میں نے کہا محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار بتائیں تو صحیح کس چیز نے رلایا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں عائشہ تم یہ پوچھنا چاہتے تھی کہ اس سے میرا رشتہ کیا ہے؟ یہ عورت کون تھی؟ آقا جی بتاتے۔ آقا فرماتے ہیں سنو عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی، اس کے بچپن کی سہیلی تھی، جب وہ زندہ تھی تو یہ آتی تھی، خدیجہ بھی اتنا نوازتی تھی جتنا آج میں نے نوازا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب یہ آئی ہے تو اس کے آنے سے مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی۔ عائشہ صدیقہ نے کہا تھا آقا اتنا نوازا آپ نے کس لیے؟ آقا فرماتے ہیں اتنا اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا میں یہ راضی ہو جائے قبر میں میری خدیجہ کی روح راضی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے وصال کرنے والی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی رشتہ داری کا اتنا لحاظ کیا کہ آقا کریم ان کی سہیلی کو پوری عزت دیتے۔ آج ہم بیوی کے باپ، بیوی کے بھائی اور بیوی کے خاندان کو عزت دینے دیتے نہ کرنا ایسا۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے گھروں کے حالات ایسے کرنے کہ ہمارے گھروں میں جنت کا ماحول نظر آئے۔ قرآن تو یہ کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس۔ اس اگر لباس پہ تشریح کی جائے تو گھنٹے لگ جائیں گے، بس اتنا سمجھ لیں کہ کوئی بھی بیوی شوہر کا راز خود سے علاوہ دوسرے سے کہے ہی نہ، اچھائی نہ برا، اور شوہر اپنی بیوی کی کوئی بھی برائی یا عیب تیسرے سے نہ کہے۔ گھروں میں تب آگ لگتی ہے جب گھر میاں بیوی کے جھگڑے میں کوئی تیسرا آدمی نہیں کرتا، چاہے وہ لڑکے کی طرف سے انٹری ہو یا لڑکی، پھر وہ اچھا بننے کے چکر میں گلے کلے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے گھروں کو جنتی ماحول میں تبدیل کریں، جنتی ماحول میں تبدیل کریں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، وہ ہمارا رکھیں ہم ان کا رکھیں، پھر دیکھیں اللہ گھروں میں کتنا سکون عطا فرمائے گا۔ آج حافظ صاحب قبلہ نے بیٹے کے نکاح کے موقع پہ اس محفل کو اسی لیے رکھا تھا تاکہ اس محفل کے ذریعے لوگوں تک حضور کا دین پہنچ جائے، حضور کا دین پہنچ جائے۔ آج کے بعد اگر ایک عورت اپنے شوہر کو عزت دینے لگ جائے یا ایک شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرنے لگ جائے تو سمجھ لینا آپ کا بلانا کامیاب ہے، ہمارا آنا کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں حضور کے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے، وقت بھی کافی ہے، کل ولیمہ بھی آپ لوگوں کو کھانا ہے نا، پھر سونا بھی ہے تھوڑی دیر، اور بھی ہمارے جو نعت خواں رہ گئے ان کو بھی آپ کو سننا ہے۔ خدا سلام۔ سلامی بڑے ناراض لگ رہے ہو آپ، نہیں تو دیکھو پونے 2 بج گئے، سمجھ رہے میری بات؟ اللہ توفیق دے، بس اتنا وعدہ کریں گے انشاءاللہ ڈی جے نہیں بجائیں گے۔ یہ پیچھے والے کر لو وعدہ، اگر من میں ہو تو نہ ہو تو پھر تمہاری مرضی، جس کا من چاہے وہ بات کرے۔ ڈی جے تو نہیں بجوائیں گے انشاءاللہ، بالکل بند کیا جائے، ورنہ ہم جس کنڈیشن میں آج چل رہے ہیں نا، قابل رحم ہے، قابل رحم ہے۔ سارے دشمن طاقتیں آج ہمارے پیچھے لگی ہوئی، ساری دشمن طاقتیں، تمہیں کیا بتاؤں، میری کروٹ میں ٹکر کھانا ہے، عید نہیں گزری ہے، 2 نمائشیں لگی ہیں اور ساری لڑکیاں جا رہی ہیں۔ ہماری بغیرتی کی انتہا ہو، پیسے والا ہونا بڑی بات نہیں، غیرت والا ہونا بڑی کئی جگہ پہ ڈی جے بجا کے منائی گئی۔ ہاں ابھی ٹانڈے سے نکل کر کے 1 گھنٹہ جام میں پھنسے رہے، عید چل رہی ہے، کون سی بدماشی عیدوں میں نہیں ہو رہی؟ اس امت پہ اگر یہ ظالم مسلط نہیں ہوں گے تو پھر کیا جبریل آئیں گے جانے؟ او بھائی موت آنی ہے، موت، چاہے نقاب پہن کے میلے میں جا یا ننگی ہو کے میلے میں جا، میلے کا میں تو ایک بات جانتا ہوں، اگر اسلام عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو میلے میں جانے کے لیے باپ ہوتا کون ہے جو اجازت دے رہا ہے؟ اگر اسے جانے کی اجازت ہوتی بھیڑ میں تو پہلے اسلام یہ کہتا نا چل جمعہ پڑھ لے کر،
جب اسلام چنے کی اجازت نہیں دیتا تو بغیر چولہے پہ بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ اور پھر جب چوک میں آئیں گے تو مولویوں کے لیے استاد لگے گا، کلائیاں چلا کے کہیں گے ہاں ہم جانے ہیں مولویوں کو. بغیرت تیرے جیسے دولت والے بغیرت سے تو غریب 5 وقت نماز پڑھانے والا امام 1 لاکھ درجے سے زیادہ اچھا. اس پہ پیسہ نہیں ہے مگر غیرت ہے. ہماری قوم کی غیرت کا جنازہ نکل گیا. شرم آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں اس کے ساتھ بھاگ گئی، وہ قابل کے ساتھ بھاگ گئی، وہ فلاں کیوں نہیں بھاگے؟ جب تم شریعت کی حدیں توڑو گے اللہ تمہیں اجاڑ کے رکھ دے گا. یاد رکھیے یہ جملے نہ سمجھنا، یہ کڑوی سچائی ہے. اس کے دین سے کھیلو گے وہ تمہاری مسئلے اجاڑ دے گا. اور کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو خدا سے سامنے سے جھگڑا ہوا. سمجھ رہے ہو؟ ڈریں اللہ کے عذاب سے، بدلیں اپنے وعدہ کریں انشاءاللہ. کبھی ڈیجے بجے گا تو دیکھیں گے بھی نہیں جا کے. حالات یہ ایسے گندے گانے چل رہے ہیں کہ آدمی مردوں کو تو غیرت آ جاتی ہے، جو بہن کے سامنے ڈی جے بجوا رہا ہے اس بے غیرت کو غیرت نہیں آ رہی، نہیں ہونی چاہیے. اللہ توفیق دے. خدا سب کو بیٹے دے، ان کے سہرے بندے اور ان کی شادیاں ہوں، باتیں حضور کی ہونے لگ جائیں. پھر تذکرے فرشتوں میں بھی ہوں، رب عرشوں پہ تذکرے کرے. پھر دیکھیں انشاءاللہ اگر سنت کے مطابق ہم نے نکاح اپنے آسان کر لی اور حضور کی محفلیں سجا دی تو ہو سکتا ہے ہماری 5000 بارات کے کھانے کا تذکرہ وہاں نہ ہو، حضور کی 4 نعتیں سننے اور سننے والوں کا تذکرہ ہونے لگ جائے گا. یہ کریں گے انشاءاللہ. وہ بدلے تھوڑا سا اپنے آپ کو یاد رکھیے گا. اب زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اتنی تنگ ہو گئی ہے ہم لوگوں کی زمین کہ اب پیر اگلا رکھنے کی جگہ نہیں. ڈاکٹر اقبال نے آج کے لیے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. ابھی وقت دل کے حوالے سے صاحب کہہ رہے تھے ہے ہوا بتائے کس کنڈیشن میں ہم کھڑے، جگہیں نہیں ملیں گی، اپنوں کے قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ دور آ رہا ہے ہم لوگوں کو، سجدے کرنے کے لیے مسجد نہیں ملے گی. آج وقت ہے اللہ کو راضی کریں، آج وقت ہے کوشش کریں ہمارا رب راضی ہو جائے. اگر وہ راضی ہو جاتا ہے نا پھر 313 کو ہزاروں پر فتح عطا فرما دیتا ہے. یہ اسی کا کام ہے کامیابی دینا، اسی کا کام ہے. وہ عزتوں کا مالک بھی ہے، ذلت بھی اسی کی قدرت میں. جسے چاہے عزتوں سے نواز دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، وہ عزت ذلت کا مالک ہے. اس لیے میرے عزیز ہم اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے گا جن گھروں کے اصول طریقے اچھے ہوتے ہیں ان گھروں کی آنے والی نسلیں اچھی. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، مائیں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. ایسا ماحول بنائیے، دین والا ماحول، شریعت والا. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا آپ ماشاءاللہ لے کر میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا آپ تصریح گلے میں ٹانگے رکھیں، لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ چلتے وقت یہ سوچ لیا کرو یہ چلنا حضور کو پسند ہے کہ نہیں، یہ لیٹنا حضور کو پسند ہے کہ نہیں. ہم جو یہ گالی دے رہے ہیں سامنے والے کو، اس سے اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. 2 منٹ لگیں گے، زبان بند کر لو کہ بڑے گناہ سے بچاؤ. ہمیں بس اتنا کرنا. اللہ ہمیں حضور کے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں حضور کی شریعت پر پابندی کے ساتھ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور کی 63 سالہ زندگی پوری کائنات کے جینے کے لیے کافی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. حضور کے کردار کو دیکھیں. ہم تو مغرب کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو پکشن کی رہنے والی مخلوق کو دیکھ کر ننگے ہو گئے، کپڑے اتر گئے. نہیں، خدا کی قسم کیلا وہی اچھا لگتا ہے جو چھلکے میں ہوتا ہے. ننگے پھلوں پہ مکھیاں بیٹھا کرتی ہیں. بہن بیٹیوں سے کہو نقاب میں رہو. عورت اتنی ہی اچھی لگتی ہے جتنی زیادہ پردے میں رہا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اصول بڑے مشکل ہوتے ہیں، بڑے مضبوط بھی ہوتے ہیں. یہاں بندہ پردے کے مسئلے میں آ کے بندہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن عمل کریں پھر دیکھیں اللہ اس سلسلے میں جنت عطا فرماتا ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ میرے بہنوں نے انہوں نے میری صرف اس بہن کو دیکھا جو ان کے نکاح میں، میری 7 بہنوں میں سے صرف اس کو دیکھا جو ان کے نکاح میں، اس کے علاوہ کسی دوسری کو آج تک دیکھا نہیں، کیونکہ ساری پیدا کرنا ہے. اور یہ ہر داماد کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ صرف انہی کا مسئلہ ہے. ایسا عمل کرو خدا کی قسم بہن بیٹی قبر میں جائے گی نا تو صرف اس کی قبر جنت نہیں بنے گی، اس کے صدقے میں اللہ ہم سب کی قبر جنت بنا دے گا. کریں گے انشاءاللہ. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے حضور کے دین کے لیے. ہاں کچھ دن جھگڑے ہوتے ہیں، کچھ دن لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں ان کے یہاں تو مہمان کو عزت نہیں ملتی، ان کے یہاں تو باہر بٹھایا جاتا ہے، ان کے یہاں تو پانی نہیں ملتا، ان کے یہاں نہیں جانا. کچھ دن باتیں ہوں گی، لیکن ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو اپنے رب رسول سے مطلب ہے. مگر پھر سمجھ میں آ جاتا ہے دھیرے دھیرے، پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں شریعت کیا ہے، طبیعت کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ. ایسا زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ احتیاط آئے. میں سمجھتا ہوں ایک پکا پردہ تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے احتیاط کریں گے نا تو ہر گھر کے اندر کنیز فاطمہ زہرا نظر آنے لگ جائے گا. ہر گھر کے اندر کنیز فاطمہ زہرا.
ٹھیک ہے نا. جس طرح دیکھو داڑھی جو نہیں رکھتے نا ان سے کو رکھ لے گا تھوڑی سی بڑی ہوئی کھجاٹ ہو جائے گا. ہاں جو ٹوپی نہیں اوڑھتے جمعے کے دن اوڑھے تو رکعت پڑھتے نا ایسا ہوتا ہے گرمی لگنے لگی. اور ہم لوگ ہر وقت ٹوپی اوڑھنے والے لوگ ہم اگر ٹوپی اتار دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے کپڑے اتار دیے کیونکہ عادت ہو گئی. جن کے داڑھی نہیں انہیں بوجھ لگتا ہے, جن کے ہے انہیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے. تو پتہ نہیں ہے خدا کی قسم چہرے پہ داڑیاں سجا لو 100 گرام کے تعویذ لٹکانے سے بچاؤ. یہ سب سے بڑا کام ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ داڑھی قبر میں لے کے جاؤ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور فرمایا گیا جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے نا حضور اسے قبر میں دیکھ کے مسکرانے جایا کرتے ہیں. اور پھر جب حضور مسکرائیں یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لگ کشا ہوا کہ گلستان بنا دیا. کوشش کریں اللہ ہماری قبر کو روشن فرما دے, قبر کو روشن فرما دے. اللہ ہمارے گھروں میں شریعت کا ماحول پیدا فرما دے, ہماری بہن بیٹیوں کی نگاہوں میں غیرت پیدا فرما دے, ہمارے نسلوں میں ہمارے بھائیوں میں اللہ غیرت اور حیا ہماری نسلوں کو اللہ نصیب فرما دے, حیا اللہ ہماری نسلوں کو نصیب فرما دے. بس جو بھی اخلاق کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر بھی مسافر تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جلسہ نور زندہ باد پائندہ باد حافظ صاحب جنہوں نے اس محفل کو سجایا اللہ ان کی نسلوں کو سلامت رکھے. اور ہمارے جس بھائی وسیم بھائی کا نکاح سے ٹکے بھر کی دولت آ گئی نا تو پھر سب سے بڑا ڈی جے کر کے آ رہا اور کہہ رہا مولانا دیکھیے علاقے میں نا نام ہو جاوے دیواریں ہل جائیں گی دیواریں ایسا بجے گا چل بجا لے بیٹے جس دن قبر میں جائے گا نا تو اللہ ساتھ و طبق کھلا دے گا. یہ کنڈیشن ہے. اور مدثر بھائی امیروں کی کہانی اللہ خیر فرمائے. ڈی جے سب سے مشہور والا ناچنے والی سب سے مشہور والی اور اگلے دن آ کے ڈی جے والا تقاضے کر جاتا پیسے تو دے دو پھر اوقات دکھائی دے جاتی ہے. پھر اوقات اور صحیح بتاؤں جو فضول خرچی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں نا وہ لڑاتے جا کر کے امام سے نکاح پڑھا کہ تمہارے یہاں 5 چلے تم نئے امام ہمارے یہاں تو 2500 میں پڑھا. یہ کنڈیشن یہ کنڈیشن میں مشورہ دینا چاہتا ہوں. اور ہمارا کام بتانا ہے عمل کرانا نہیں. عمل وہی کرتا ہے جسے رب توفیق دیتا ہے. اور یہ قرآن کی نسبتوں کی برکت ہے جو آپ شادی کے وقت حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں. اس گھر سے تعلق مفتی مدثر حسین صاحب کا اور باقی علماء کا بھی اور پھر خود گھر کا مالک حافظ قرآن. یہ قرآن کی برکتیں آپ ہیں اور بیٹا بھی حافظ قرآن ہے شانب. تو ماشاءاللہ یہ بھی پڑھے مدرسے میں وسیم بھائی بھی پڑھے ہیں. تعلیمی ابتدائی دور میں انہوں نے حاصل کی ہے. ہاں مفتی مدثر صاحب نے بھی پڑھایا ہے. خیر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن سے نسبت کی برکت ہے. قرآن سے نسبت کی برکت ہے. خدا توفیق دینا اور شادی کا دن میسر ہو جائے تو ڈی جے نہ بجانا تماشے نہ کرنا. خدا توفیق دے تو رب رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. نکاح کس کی سنت ہے بولیں سارے لوگ جن کی ہو گئی ہے کم سے کم وہی بول دیں. انہیں تو تبھی پتہ چلے گا نا جب ان کے نکاح میں نکاح میں سنت ہی کہا جائے ہے نا. لوگ کہتے ہیں بیان نہ کیا براتیں تو خوب کری ہیں. ٹھیک ہے نکاح کس کی سنت ہے بول دیں ذرا مجھے لگے کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں کس کی سنت ہے. حضور کی سنت ہے. اور ڈی جے ابلیس بتاؤ سنت کے موقع پہ ہم شیطان کو بلاتے ہیں. 8 دن نہیں گزرتے جو بہو اپنے اصلی روپ میں آتی ہے. پھر کہہ رہے ہیں وہاں میاں ملے تھے انہوں نے کہیں کا چھوچا لے جاؤ. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں میں چھوچا لے جاؤ. وہاں نیر کا پانی پلایا بھی نہلایا بھی لگایا بھی ہوا کچھ نہیں. کیونکہ بھوت ان کے اترتے جن پہ چڑھا کرتے جو خود بھوت نہیں ہوتی ہیں ان کے بھوت نہیں اترا کرا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بے برکتیاں ہوتی ہیں. ان سے کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. اب سبھی کے تمنا ہے سنا ہے آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا چراغا. ہاں پکے بریل بھی بیٹھے ماشاءاللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. لیکن ہم نے حضور کو بلایا خالی کہی تو دیا میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. لائک بھائی ہماری قوم نعت میں مچلے گی اور مچلنا چاہیے کیونکہ نعت کا تعلق عشق سے ہے. عشق سے ہے. وہ کسی پروفیسر نے بھی لکھا تھا
اور کہا تھا قوم مسلم کی حضور سے محبت کا عالم ہے. بات اگر حضور کی عزت اور عظمت کی آئے نا تو جہاں نمازی حضور کے لیے نکلتا ہے نا تو وہاں بے نمازی بھی روڈ پہ حضور کے لیے نکل آتے ہیں. جہاں جبہ و دستار والے حضور کے لیے نکلتے ہیں وہیں اس قوم کے بے داڑھی والے بھی نکل آتے ہیں. کیسی حالت کو دیکھ کے انگریز پریشان ہے. کہا بھی ہم تو کسانوں کے سینے سے عشق رسول نہیں نکال پائے, مولوی کے سینے سے عشق رسول کیسے نکال پائے. یہاں کیونکہ اس کا رشتہ حضور سے دل کا ہے. دل کا گویا ہم کہتے ہیں ہم بے عمل ضرور ہیں لیکن بے وفا تو نہیں. ہم گناہگار ہیں لیکن غدار تو نہیں ہیں. حضور آپ کی عظمت کی بات آئے ہم لیٹے رہے کہ لعنت ایسے لیٹنے پہ. ہمارا تو ایک ہی اعلان رہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. لیکن اگر ہم عملی میدان میں اتر کے پھر بھی ایک بات آپ سے پوچھوں, ہم کتنا بلانا چاہتے ہیں؟ شادی ہوتی ہے ادھر بھی. ارے شادی کی محفل میں بیٹھے ڈر کیوں رہے ہو؟ ہاں میں یہاں نکاح کرا کے نہیں بھیجوں گا کہ ابا سے پوچھ کے نہیں آئے. ہوتی ہے نا, ہوتی ہے. تو اس سے پہلے جو رسم و رواج ہمارے حافظ صاحب ہیں لیکن بھائی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے ایک رف تیار کرتے ہیں مہمانوں کے لیے رف, پھر اس میں 4 لوگ بیٹھتے ہیں, ان میں کس کو رکھنا اور کس کو نہیں رکھنا. یہ نکالتے کہا اس کو نکال دو, اس نے پچھلی بار دعوت نہیں کھلائی. کہا یہ کہاں اس نے ہمارے یہاں بوٹی زیادہ کھائی تھی, اپنے یہاں بوٹی نہیں کھلائی, اس کو بھی نکال دو. مطلب اس طرح سے ہم کٹ کر کے چلے اسے رکھو, یہ ہمارے گھر دعوت دے کے گئے. ایسے لسٹ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. پھر بات آتی ہے رشتہ داروں پر, پھر بات آتی ہے قرب جوار کے لوگوں پہ. جب رشتہ داری کی بات آتی ہے, لسٹ بن جاتی ہے نا, تو بیٹا کہتا ابا پھوپا کو بلاؤ گے کہ نہیں؟ کہا کیوں؟ کہا وہ تو ناراض ہے. تو لوگ باپ بھی ناراض نہیں, کہہ دیتا نہیں اگر وہ ناراض ہے نہیں جائیں گے بلانے. 4 لوگ بیٹھ کے کہتے کیوں نہ جاؤ گی جی, تمہارے بیٹے کا آج چھٹی سے رہا ہے, تمہیں جانا پڑے گا, جاؤ گے بچ رہو گے, ہم جا کے تم سے منوائیں گے ان کو. اور پوری قوم پریشر ڈالتی ہے, زبردستی لے جانے پر پیر پکڑوائے جاتے ہیں. آج کے حالات میں آپ کو بتا دوں کتنے ایسے مکار لوگ بھی ہوتے ہیں کہ 3 دن گھر میں ہی پڑا رہے گا, جب کھانے کی باری آئے گی بھاگ جاتا ہے. کہاں ہے بنا صاحب؟ وہ ناراض ہے. 3 دن سے تو یہی تھے, کہاں روٹی نہیں کھائیں گے جب تک آپ اپنے کیے کی معافی نہیں مانگیں گے. اس طرح سے شادیوں کو بھی برباد کیا جاتا ہے. میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب لسٹ بنائی جاتی ہے اس میں خالو کو بھی منایا گیا, تاؤ چچا کو بھی منایا گیا, سارے رشتے داروں کو راضی کر کے لایا گیا. لیکن مجھے بتا تو سکے سارے رشتے دار آ گئے, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جا کے پوری دنیا کی لسٹ چیک کر لو, سب سے اوپر خالو کا نام ملے گا, ماموں کا نام ملے گا. کیا کسی لسٹ میں سب سے اوپر حضور کا نام ملتا ہے کہ نہیں؟ آقا کا نام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور یار جو ناراض تھے ان کو راضی کر کے لے آئے. تم نے حضور کو لانے کا کون سا طریقہ استعمال کیا؟ آپ کہو کہ مولوی مصطفیٰ کو کیسے بلایا جائے گا؟ تو سنو, تم نے کارڈ دے کر کے اپنے خالو کو راضی کیا, انویٹیشن کارڈ دے کر کے آپ نے رشتے داروں کو بلایا, لیکن جب حضور کو بلانا تھا ایک کارڈ ان کے نام کا بھی بننا تھا. آپ کہیں گے کون سا؟ میں یہ کہتا ہوں جب حضور کو بلانا ہو میلاد کی محفل سجا دے, رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے, مدینے سے مصطفیٰ چل کے تشریف لے آئے. ہاں بھائی محفل رکھو, ضروری نہیں ہے اماد آئے, مفتی مدثر صاحب آئے, نئی بھائی آئے, یہ شہرا, یہ علماء آئے, ایک بھی مسجد کے امام کو بٹھا کے ان کی نعت خوانی شروع کرا دیا. بات لہجے کی نہیں ہے, بات انداز کی نہیں ہے, بات حضور کی نعت کی ہے. جہاں نعت ہوتی ہے مصطفیٰ اگر چاہے تو تشریف لے آتے ہیں, اور اگر آنا نہ بھی چاہے تو مزار میں لیٹے لیٹے توجہ فرما دیتے ہیں. اور حضور کی اگر نظر ہو گئی نا, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اگر ان کی ایک نگاہ ہو گئی نا پھر بیڑے پار ہو جاتے, پھر بیڑے پار ہوتے. اس لیے میں کہتا ہوں خدا توفیق دے, دولہا بنو نا تو دولہا تم بنو. محفل سجی ہو صحرا آمینہ کے لال کا پڑھا جانا. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرورے کشور رسالت جو عرش پر ہوئے تھے, ڈالے طرف کے شامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے, پھر دیکھ صحرے میں 4 چاند لگتے ہیں. واہ 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 ماشاءاللہ. تم کتنی مہنگی رنڈی لا کے نچانا, ٹھیک ہے 4 بندے تذکرہ کریں گے, لیکن جس کی شادی میں حضور کی باتیں ہوتی ہیں نا اس کا تذکرہ عرشوں پہ رکھ رہا ہے. واہ 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 کیا بات ہے مفتی صاحب. اور میں نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, یہ صحرا تیری کوشش نہیں ہے, تیری محنت نہیں ہے, یہ صحرے ان کے بنتے ہیں جن کی رب تقدیر بلند بنتا ہے. یہ آپ میں بھی بہت سارے صاحب اولاد ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ہم لوگ بھی صاحب اولاد ہیں, اللہ بیٹا دیتا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے. اور پھر ماں پیدا ہوتے ہی کہنے لگتی ہے میرا چاند آ گیا. چاند وہ اس سے نیچے لفظ نہیں بولتی ہے, کالا بھی ہے نا پھر بھی چاند, ٹھیک ہے نا. ایسا ہی ہے ماں کے لیے چاند ہوتا ہے, اور ہر ماں کے لیے اس کا لال چاند ہوتا ہے, اور ہر لال کے لیے جو اس کی ماں ہو سکتی ہے نا وہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بھی کلیئر ہے, جو ماں ہو جائے گی وہ
کوئی نہیں ہو سکتا. جیسی بیٹا پیدا ہوا ماں کہتی میرا چاند آیا، میرا چاند آیا، میرا چاند آیا. کبھی عقیقے کی خوشی، کبھی سنتوں کی خوشی، کبھی چھٹی کی خوشی، طرح طرح کے نام سے خوشیاں ہوتی جا رہی ہیں. جب بیٹے نے شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا، 4 مہینے میں 10 دن کا ہوا، باپ نے کہا بسم اللہ خانی ہونی ہے. علاقے کو لقمے کھلائے جا رہے ہیں، بیٹے کی بسم اللہ خانی کری. جب بیٹے نے شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا، ہم ماں کہہ رہی ہے بیٹا آ گیا ہے، اس کی دلہن سی چاند سے دلہن لے کے آنی ہے، چاند کا ٹکڑا لے کر کے آؤں گی. ایک خواب ماں سجاتی ہے. باپ بھی جب بیٹا جوان ہوتا ہے، 4 لوگوں میں جب بیٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں تمہارا بھی تو بیٹا جوان ہے، شادی کب کرو گے؟ باپ کے کندھے چوڑے ہو جاتے ہیں، بیٹے کے نکاح کی باتیں ہو رہی ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں یاد رکھنا، رب کا بڑا انعام ہوتا ہے اس شخص پہ رب جس کے بیٹے کو دولہا بنا دیتا ہے. ورنہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے شادی میں 5 دن رہ گئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، شادی والے دن سہرے باندھ کے نکلے اور پلٹ کے کفن میں لپٹ کے آئے ہیں. یہ لازم نہیں ہے اگر تو نے سہرا باندھا ہے خیریت سے آ جائے گا، اگر خیریت سے آیا ہے تو یہ صرف تیری خوشی نہیں ہے، ماں کی خوشیوں کی تکمیل ہو رہی ہے، باپ کا خواب پورا ہو رہا ہے، یاروں کی خوشیوں میں چاند لگ رہے ہیں، دوستوں احباب مچل رہے ہیں. اور لوگوں خدا یہ وقت دے گانے نہ بجانا، اگر بجانا تو مصطفیٰ کی نعتوں کے ترانے بجانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہنشاہ مدینہ، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھا. زندگی کے سارے کام صرف نکاح پہ ختم نہیں ہو جاتے، اس کے بعد نیک اولاد انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. نیک اولاد، فرما بردار اولاد. پیسے میں سکھ سکون نہیں ہے. سنیں سارے لوگ، اگر لگتا ہو نا پیسے والا موج میں ہوگا، پتا 8 دن میں پوری پوری ڈبی کھا جا رہا ہے، ہولی ہولی پھر جا کے سوتا ہے. سکھ چین دولت میں نہیں، مزہ تو تب ہے اولاد اتنی فرما بردار ہو کہ باپ دیکھے اور اس کی آنکھیں دیکھتے ہی ٹھنڈی ہو جائے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر اولاد فرما بردار نہیں تو میں کہتا ہوں ایسی اولاد کا لعنت ہے جو ماں باپ کی فرما بردار. کیا کرو گے پوری زندگی کا؟ کوئی مطلب نہیں. اگر سکون دولت میں ہوتا نا تو پھر امیر 16 گھنٹے سوتا، غریب 3 گھنٹے. لیکن الٹا ہے، اگر غریب کو ضرورتیں نہ اٹھائیں تو یہ 12 گھنٹے نہیں اٹھیں گے. کیوں؟ وہ کبھی گولی نہیں کھاتا. وہ کہا تھا کسی نے فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر. مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. امیر ہونا برا نہیں، لیکن دولت حضرت عثمان غنی والی ہونی چاہیے، فرعون والی نہیں، شداد والی نہیں، حامان والی نہیں. دولت عثمان غنی والی ہونی چاہیے جو رب رسول کے راستے میں لگتی رہے. اور ہم تو کہتے ہیں نوجوان بیٹھے میں سب سے کہوں گا محنت کریں اور امیر بنیں، تاکہ آپ ماں باپ کا بوجھ نہ بنیں بلکہ اپنے گھر والوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے بن جائیں. ہر نوجوان کوشش کرے. اب تو آگ لگ گئی ہے، جدھر کو نکل جاؤ ہر کونے پہ لیے بیٹھا، ہر کونے پہ. اتنی قوم ہو گئی ہماری 3 بجے تک جاگ رہی ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے. چلو چلے دعا کر دو کوئی روزگار مل جائے. اگر دعاؤں سے روزگار ملتا ہے ایسی دعا کرتا کہ اللہ میرے پریوار کو مکھی منتری بنا. محنت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا یار. تم پوری زندگی پبجی کھیلو اور پھر مولوی کی دعا سے اچھا روزگار مل جائے. جنہیں رت جگہ نہیں آتے نا ان کے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے. خواب وہی پورے ہوتے ہیں جو جاگتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں. سوتے ہوئے دیکھے جانے والے خواب کبھی پورے، کبھی سوتے ہوئے خواب دیکھے جانے والے پورے نہیں ہوتے. نہیں ہوتے. خواب وہی پورے ہوتے ہیں جو جاگتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں. ابھی بھی نکل کے آ رہے ہیں ہر کونے پہ بیٹھا، یہ نکلی ہے نا ہر کونے پہ موبائل لیا، ہر کونے پہ. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نکلو اس سے اور اتنے آگے بڑھو، اتنے آگے بڑھو کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ حضور کی امت میں بھیک مانگنے والے کم نظر آتے ہیں اور لوگوں کو بھیک دینے والے زیادہ نظر آیا کرتے ہیں. یہ کیسی امت بنے ہمیں؟ مضبوط امت بنے. ابتدائی دور اسلام کا آپ دیکھیں، ایک کھجور کھا کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کی گٹلی منہ میں ڈال کر کے افطار کرتے تھے. یہ دور اسلام پہ گزرا ہے. لیکن پھر حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، پھر اسلام نے کروٹ بدلی ہے تو پھر پورے مدینے میں کوئی زکات لینے والا نہیں تھا. یہ دور بھی اسلام نے دیکھا. لیکن وہ جوان ٹھلوے نہیں تھے، نکمے نہیں تھے. اسلام کے لیے جنگیں بھی لڑنا اور بچوں کے لیے حلال کمائی کے لیے کوشش بھی کرتے رہے. کوشش بھی کرتے رہے. آج تو کیا کہتے ہیں شارٹ کٹ. کہہ رہے ایسا رستہ ملا ہے 10 پہ 70 دے رہے. راتوں رات امیر ہونے کے خواب. اب تو وہ کرکٹ چل رہا ہے. تو یہ بھیا اس پہ جوا لگا رہے، اس کو سٹتا ہی ہے، سٹا ہے اب گیا آدھا ہوتا لگ گیا، ورنہ منہ دیکھ رہے روز لگا رہا ہے. کتنے پیسے لگتے ہیں؟
بہت آگے ہمارے 1 روپے کی ویلیو جانتے ہیں؟ 1 روپے کی ویلیو فرمایا گیا اگر مومن کی حلال کمائی کا 1 روپیہ قبر میں گر جائے، تختے لگا دیے گئے، حکم یہ ہے کہ تختہ ہٹایا جائے، پہلے روپیہ نکالا جائے پھر دفن جائے۔ تمہارے 1 روپے کی ویلیو یہ ہے، اور لالچ لے کے اٹھ گیا ہمیں، شارٹ کٹ کے چکر میں حرام میں اتر آئے ہم۔ اللہ اس دن سے پہلے موت دے دے جس دن ہمارے حلق میں حرام کا حکم آ جائے۔ حلال امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضور دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ اب تو رسم چل گئی ہے، دعا کریے، انہوں نے بھی کہہ دی ٹھیک ہے جا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اور پتہ چلے جو کہہ رہا بھلا کرے اس کا سب سے زیادہ بگڑا ہوا مسئلہ ہے۔ امام غزالی سے کہا حضور دعائیں کب قبول ہوتی ہے؟ فرمایا 2 کام کرنا دعائیں قبول ہوں گی۔ کہا کیا؟ کہا کبھی حرام نہ کھانا اور کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ہاتھ تیرے اٹھیں گے، مقبولیت کی ضمانت خدا عطا فرما دے گا۔ یہ 2 کام کرنے تھے، لیکن ہم شارٹ کٹ کے چکر میں نکل گئے۔ اس والا آ گیا کہ میرا مدینے والا آ گیا کہ بچے کی عادت تھی اٹھ کے کہتا ہے میرا مدینے والا آ گیا کہ جسم میں پیروں کی طرف سے روح نکل رہی ہے، آدھے جسم کے نکل چکی ہے، روح پیروں تک آ گئی ہے۔ اس نے کہا میرا مدینے والا آ گیا کہ جب کمر تک روح آئی ہے، امی میرا مدینے والا آ گیا کہ ماں تڑپ جاتی ہے، سمجھتی ہے شاید سکرات کا عالم ہے۔ بچہ بے خودی میں کہہ رہا ہے، ماں نے دروازے کی طرف مڑ کے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، کہا بیٹے کوئی بھی تو نہیں آیا کہ کما وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا کہ ماں نے لال کو سینے سے لگایا، چیخ ماری، کہا بیٹے کیا بات کہہ رہا ہے؟ وہ دیکھ دروازہ بھی خالی ہے، آنگن بھی خالی ہے، تو کس کے آنے کی بات کر رہا ہے؟ تو بچے نے کہا تھا امی میرا یار آ گیا ہے۔ کہا بیٹے بتا تو صحیح، دیکھ تو دروازہ بھی خالی ہے، آنگن بھی خالی ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ بچہ کہتا ہے امی سن تو صحیح، ٹھہر تو صحیح۔ کہا کیا بیٹے؟ کہا یہ ہوا بتا رہی ہے وہ آنے والا ہے، یہ فضا بتا رہی ہے وہ آ رہا ہے، یہ خوشبو بتا رہی ہے وہ آ رہا ہے، یہ مہکی مہکی ہوائیں کہہ رہی ہے وہ آ رہا ہے۔ امی تجھے لگتا نہیں ہے یہ تھمی تھمی ہوا کہتی چل رہی ہے کہ وہ آ رہا ہے؟ بچہ یہ کہتا جا رہا ہے، اتنے میں سرکار نے دروازے پہ قدم رکھا ہے۔ بچے نے تڑپ کے کہا تھا امی وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے، میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ یہ کہہ کے بچہ اٹھنا چاہتا ہے، سرکار نے دوڑ لگا دی ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، حاجی مدینے کو جاتے ہیں، حرم کو دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں، عاشق مدینے جاتے ہیں، مسجد نبوی کو دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں، عاشق مدینے جاتے ہیں، کبھی مینار دیکھ کے دوڑتے ہیں، کبھی گنبد دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں۔ بچے تیرے مقدروں کو سلام، تیری طرف تو نبیوں کا امام دوڑ رہا ہے، فخر الانبیاء دوڑ رہا ہے، وجہ تخلیق کائنات دوڑ رہا ہے، میرے نبی نے دوڑ لگائی ہے۔ بچہ اٹھنا چاہتا تھا، وجود کی طاقت ختم ہے۔ سرکار نے جا کر کے ہاتھ لگایا کہ کہا یار تکلیف نہ کر، تکلیف نہ کر، میں آ گیا ہوں۔ سرکار گود میں لے کر کے بیٹھے ہیں، آقا نے گود میں بچے کو لیا کہ اب بچہ چہرے پہ نظر جما کے کہہ رہا ہے یار میں نے اپنی یاری نبھا دی ہے، بتا تو صحیح کیا تو اپنی یاری میں سچا ہے کہ نہیں؟ جب بچے نے اتنی بات کہی ہے، سرکار کہتے میری یاری سچی ہے۔ کہا بتا تو صحیح یہ یاری یہاں ہی کام آئے گی یا مرنے کے بعد بھی کام آئے گی؟ میرے نبی نے کہا تھا بیٹے میرا کلمہ پڑھ لے، وعدہ کرتا ہوں قبر میں بھی کام آؤں گا، حشر میں بھی کام آؤں گا۔ جب بچے نے اتنا سنا ہے، مڑ کے ماں کی طرف کو دیکھا، اما بتا تو صحیح میرا یار چاہتا کہ میں کلمہ پڑھوں۔ ماں تو ماں تھی، اس نے کہا جس میں تیری مرضی ہے۔ پھر باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، اس نے کہا جا، جب اس کے لیے جاگ ہی رہا ہے تو یاری میں پیچھے کیوں رہتا ہے؟ جو یہ کہتا ہے وہ بھی کر کے دکھا دے۔ پھر بچے نے مسکرا کے کہا یار آخری کیل یاری کے تابوت میں ٹھوکنی ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لے۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے، ادھر کلمہ مکمل ہو رہا ہے، ادھر روح نکل جا رہی ہے، بچے کا انتقال ہوا ہے۔ اب سرکار جانے لگے ہیں، باپ نے کہا تھا محمد ٹھہرو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ ہمارا تھا، اب کلمہ پڑھ کے مرا ہے، یہ تمہارا ہو گیا ہے، اسے بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ، قربان جاؤ بچے کے مقدر پہ۔ آقا کہتے ہیں ابو بکر یار کو گود میں اٹھا لو اور اس کا جنازہ محمد کی چوکھٹ سے اٹھایا جائے گا۔ آقا کریم کے دروازے پہ لایا گیا، سرکار کے دروازے پہ جنازے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب جنازہ جب چل رہا ہے، میرے سرکار پنجوں کے بل چل رہے ہیں، جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے، موسم سردی کا ہے، سرکار کے ماتھے سے پسینہ ٹپ ٹپ گر رہا ہے۔ جب جنازے کے دفن سے فارغ ہوئے ہیں، واپس آئے، حضرت عمر آگے بڑھ کے کہتے ہیں فدا کا بھی ومی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سرکار ایک بات بتائیے گا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا سرکار موسم سردی کا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس صحابی کو قبر میں اتارتے وقت آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ دوسری بات سرکار یہ ہے کہ راستے میں آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تب میرے سرکار نے مسکرا کے کہا تھا عمر تجھے کیا بتاؤں، جب میرے یار کا جنازہ چل رہا تھا تو اتنے فرشتے آئے تھے، اتنے فرشتے آئے تھے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اس لیے پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ کہا سرکار ماتھے پہ پسینہ کیوں؟ کہا جب میں نے یار کو قبر میں اتارا تھا، جنت کی حوروں نے آ کر کے لائن لگاتی تھی اس کی زیارت کے لیے، اور ساری حوریں میرے پیر سے اتر کے جا رہی تھی۔ کہا تجھے کیا بتاؤں عمر، وہ اتنا نصیبوں والا ہے کہ جیسی قبر میں پہنچا ہے خدا نے میرے پسینے کے صدقے میں قبر کو جنت بنا ڈالا ہے۔
کیا بات ہے، کبھی واپس نہ آنا۔ واہ 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 واہ، آئے ہیں آہ، ٹھوکر لگانے کی، سبحان اللہ، بہت سلامت رہو میرے بھائی، اللہ غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے، ہے نا؟ تبھی تو میرا امام کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے آئے ہیں، جلنے سے چھٹے سستے، واہ واہ واہ، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ میرے حضور نے تو بچوں سے بھی ایسا پیار کیا ہے، پتا جس کا بچوں کے ساتھ پیار ایسا ہے، اس نے ابو بکر سے یاری کیسی نبھائی ہوگی، اس نے عمر سے کیسا پیار کیا ہوگا، اس کا عثمان کتنا چاہتا ہوگا، اس کا علی اس سے کتنا پیار کرتا ہوگا، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، جس نے انہیں ایک بار دیکھ لیا پھر کبھی بھولا نہیں، پھر کبھی بھولا نہیں، اور جو انہیں دیکھ لیتا تھا انہی کا ہو جاتا تھا۔ سوچ تو صحیح، آج گنبد خضرا دیکھ کے بندہ پوری زندگی نہیں بھولتا، تو ان کا چہرہ دیکھ کے کیسے بھول سکتا ہے؟ آج کوئی دل ایسا نہیں جس میں یہ تڑپ نہ ہو کہ حضور کا مدینہ دیکھوں، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو مدینے کی یاد میں نہ برستی ہو، نمازی ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، گناہ گار کتنی بڑا ہو، لیکن جب خیال آتا نا تو وہ بھی کہتا کاش ایک بار ان کے مدینے پہنچ جائیں۔ کیوں؟ پتا ہے جب ان کے قدموں تک پہنچ جائیں گے نا تو پھر وہ خالی تو موڑنے والے ہیں نہیں، ہے نا؟ بریلی سے آواز آتی مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ حضور سے پیار کرو، حضور سے وفا کرو، حضور سے محبت کرو، حضور سے عشق کرو، یہی عشق ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب رکھتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رکھتا ہے۔ میرے سامنے نوجوان بیٹھے، سب سے کہوں گا میرے لال، میرے بچوں حضور کا کردار اپنا لو، حضور کا کردار اپنا لو، جب بھی پہنو ایسے کپڑے پہنو جو حضور کو پسند ہوں، چہرے ایسے بناؤ جو مصطفیٰ کو پسند ہوں، داڑیاں رکھ لو، پوری پوری داڑیاں رکھو، ہے نا؟ پوری پوری داڑیاں رکھو، ایسی سجا لو داڑیاں، قبر میں پہنچو نا فرشتے کفن ہٹائیں، اور چہرے پہ سنت سجی ہو حضور کی، اور سامنے آقا مسکرا رہے ہوں، حضور اٹھائیں، آقا کہیں دیکھتے نہیں ہو، چہرے پہ سنت سجا کے لایا ہے، اسے چین سے سونے دو، اس کی طرف کے جو بھی سوال ہیں وہ ہم سے پورے کر لیے جائیں، ہے نا؟ وہ کہا تھا نا کسی نے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے۔ حضور ہم سب سے پیار کرتے ہیں، حضور ہم سب سے پیار کرتے ہیں، ایک بندہ ایسا نہیں جس کو حضور پیار نہ کرتے ہوں، ایک سنی ایسا نہیں جسے حضور پیار نہ کرتے ہوں۔ آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، یہ تو امت کا المیہ ہے نا کہ شادی پہ ڈی جے بجائے گی، یہ تو امت کا المیہ ہے کہ ناچ ناچ کے مرنا چاہتی ہے، یہ تو امت کا المیہ ہے نا بیٹیوں کو نچا کے مرنا چاہتی ہے، یہ تو امت کا المیہ ہے نا کہ شادی میں کھانا کھڑے ہو کے کھائے گی، یہ تو امت کا المیہ ہے کہ کتوں کی طرح جینا چاہتے ہیں ہم لوگ، لیکن حضور کا پیار تو پھر وہی ہے نا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر۔ پڑھو نا حضور کی تاریخ، میرے نبی نے کہا تھا صحابہ اعلان کر دو کہ کوئی ایسی چھت پہ نہ لیٹے جس کی چار دیواری نہ ہو۔ بیٹیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا حضور کے لیے جینا سیکھو اور حضور کے لیے مرنا سیکھو۔ یہ کیا کم بڑا المیہ ہے کہ بیٹے حضور کے نام پہ جیلوں کو بھر رہے ہیں اور بیٹیاں غیروں کے بستر سجا رہی ہیں، اس سے برے دن امت کے کب آنے ہیں بتاؤ؟ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں اور بیٹے جیلوں کو بھر رہے ہیں، اس سے بھی برے دن امت کے آنے تھے۔ میں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا تمہیں خدا کا واسطہ، تم ثانیہ زہرا ہو، تم حوا کی بیٹیاں ہو، اللہ نے تمہاری عزت جو دین میں رکھی ہے نا وہ کہیں نہیں ہے، جو عزت تمہیں اسلام نے عطا کی ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بے شک میں اس ٹاپک پہ مزید بات نہیں کر سکتا، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، مگر اتنا کہنا چاہوں گا ثانیہ زہرا بنت حوا اپنی چادروں کا لحاظ کرو، اپنی عزت کے پاسدار بن جاؤ، اپنی آبرو کی حفاظت کرنے لگ جاؤ۔ خدا کی قسم آپ بن کے تو دیکھو نا، آپ جان دے کے دیکھو ان کے لیے، آپ ایمان بچا کے دیکھو ان کے لیے، تمہیں مرنے میں دیر لگے گی، حضور کو قبر میں آ کے جنت بنانے میں دیر نہیں لگے گی۔ لیکن المیہ ہے امت کا، یہ المیہ ہے، بیٹوں پہ گولیاں چل رہی ہیں اور بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کے شادیاں کر رہی ہیں، اور پھر کہتی ہیں اسلام نے ہمیں قیدی کر دیا تھا، اسلام نے ہمیں بند کر ڈالا تھا، آزادی مل گئی ہمیں اسلام چھوڑ کے۔ شرم کر میری بہن، زندگی 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہے، آئے دن چلتے پھرتے حادثے ہو رہے ہیں۔ آج میرے خاندانی دادا کا انتقال ہوا، آنے میں ان کی وجہ سے مجھے دیر ہوئی، میں انہیں دیکھنے کے لیے چلا گیا، دفن ان کا صبح میں، دعا کریں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہے نا؟ چلتے پھرتے اچانک ہارٹ ہوا اور ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دن ایسے ہی ہمیں تمہیں چلا جانا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سفید بالوں والے پہلے جائیں گے اور کالے بال والے بعد میں جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ پکا آم پہلے چوئے گا، لیکن جب آندھیاں چلتی ہیں نا تو آم لٹ کے رہ جاتے ہیں، امیاں ٹوٹ کے گر جاتی ہیں۔ آندھیاں پھر عمر نہیں دیکھتی ہیں، وہ کسی بھی عمر کے آم اور امیوں کو توڑ دیتی ہیں، تو خیال رکھیے گا ہم کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے ابھی ہم بچے ہیں تو جوان ہوں گے، جوان ہے تو بوڑھے ہوں گے،
ہے نا, جنازے اٹھتے ہیں, بچوں کے بھی جنازے. کیا کتنے گھروں میں بڑے بوڑھے بیٹھے رہ گئے اور جوان جنازے پہ لیٹ کے نکل گئے. ایسا نہیں ہے, ایسا ہی ہے. تیاری کر لیں, ہم سارے تیاری کر لیں. بیٹیوں سے گزارش کروں گا, عمر 60 سال سے زیادہ نہیں ہے, یہ تو کٹ ہی جائے گی. اور یہ جو کہتی ہو میرا والا ایسا نہیں, میرا والا ایسا نہیں. ابھی ایک مسلم لڑکی سے غیر مسلم لڑکا عشق کرتا تھا, اس کو 3 منزل بلڈنگ سے پھینک دیا. سوشل میڈیا پہ یہ دلال میڈیا بات کرنے کو اس کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. اور ایک مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا, اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دور کون سا ہے؟ آپ خود فیصلے کیجئے گا, خود فیصلے کیجئے گا. ایک بیٹی کو ابھی پھینک دیا گیا, پھر کہتے ہیں میرا والا ایسا نہیں ہے. تیرا والا نہیں, کسی کا والا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے, کسی کا والا بھی اچھا نہیں. وہ بھی جانتا سامنے والا جو لڑکی اپنے باپ کی نہیں ہو سکی میری کیا خاک ہوگی, بے شک وہ بھی جانتا ہے. تو اس کے لیے تو ماں باپ چھوڑ کے جا رہی ہے, وہ تجھے زہر دے کے مار دے گا, چھت پہ سے پھینک دے گا, ٹرین کے نیچے کاٹ دے گا, پیک کر کے بیگ میں ندی میں پھینک دے گا, بچنا نہیں ہے. ہاں, 3 منزل سے بچی پھینکی گئی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیو, بنت حوا بنو, پردے کی رکھوالی کرو, عزت و آبرو کی حفاظت کرو. قسم کھا کے کہتا ہوں اگر گودے پارسا ہو جائیں تو آج بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, حق ہے بالکل حق. اگر ماؤں کی پرورش اچھی ہو جائے تو آج بھی خالد بن ولید کے خلیفہ پیدا ہو سکتے ہیں اسی بے زمین شک بے پر. شک. لیکن کب ہوگا؟ جب ماؤں کی پرورش اچھی ہوگی, ماں باپ کی کمائی حلال کی ہوگی, نہ پھر اولاد صلاح الدین ایوبی بنے گی, پھر یہی اولاد محمد بن قاسم بنے گی. آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور کے عشق میں زندگی گزاریے, حضور کے عشق میں زندگی گزاریے, حضور کے عشق میں زندگی گزاریے. طریقے ایسے رکھیے کہ حضور بھی پیار کریں اور خدا بھی ہم سے پیار کرنے لگ جائے. ایسی کوشش کیجیے گا, رویے اچھے کیجیے گا. موت کا کوئی بھروسہ, بولیں بھروسہ نہیں. آج اعلان سنتے فلاں نہیں رہا, کل ایک دن ہمارا بھی اعلان ہوگا کہ آج فلاں نہیں رہا. لیکن افسوس کہ ہم سنتے تو رہیں گے پڑے پڑے, لیکن کچھ کہہ نہیں پائیں گے. لوگ پوچھیں گے کیا ہوا, کا روح نکل گئی. آج اسی کا اعلان ہو رہا ہے, اسی کا اعلان ہو رہا ہے. زندگی بہتر کر لو, اتنی خوبصورت کر لو کہ گزارتے ہوئے بھی دل لگنے لگ جائے. گزارتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کیا کرو, ایک دوسرے کے کام آیا کرو. معاف کیجیے گا, رویے بڑے خراب ہیں, طریقے بڑے غلط ہیں. ہم ایک دوسرے کو نہ پیار دے سکتے نہ عزت. بھروسہ نہیں. آج اعلان سنتے فلاں نہیں رہا, کل ایک دن ہمارا بھی اعلان ہوگا کہ آج فلاں نہیں رہا. لیکن افسوس کہ ہم سنتے تو رہیں گے پڑے پڑے, لیکن کچھ کہہ نہیں پائیں گے. لوگ پوچھیں گے کیا ہوا, کا روح نکل گئی. آج اسی کا اعلان ہو رہا ہے, اسی کا اعلان ہو رہا ہے. زندگی بہتر کر لو, اتنی خوبصورت کر لو کہ گزارتے ہوئے بھی دل لگنے لگ جائے. گزارتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کیا کرو, ایک دوسرے کے کام آیا کرو. معاف کیجیے گا, رویے بڑے خراب ہیں, طریقے بڑے غلط ہیں. ہم ایک دوسرے کو نہ پیار دے سکتے نہ عزت دے سکتے, نہ ایک دوسرے کے کام آ سکتے. ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ لگے ہوئے, چھوٹا بنانے پہ لگے ہوئے. ہاں بھائی معاف کیجیے گا, نکلو اس چیز سے, کام آ جایا کرو, کام آ جایا کرو. سرکار بغداد کی زندگی آپ دیکھیں, سرکار بڑے پیر کی زندگی آپ دیکھیں. وہ آپ کو جینے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. صرف انہوں نے 11ویں کے حلوے کھانے نہیں سکھائے, انہوں نے رویے بھی سکھائے, انہوں نے طریقے بھی بتائیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ہاں بہت غور سے سنیے گا, توجہ ہے نا. سرکار غوث پاک دریا پار کرنا ہے, سرکار غوث پاک نہر کشتی سے پار ہوتی ہے. کیسے پار ہوتی ہے؟ اے بچوں, میرے بچوں بہت اچھا آپ نے سنا میرے لال, بس آخر کے چند باتیں اور سن لو. یہ بڑے اچھے بچے ہیں, اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے, جنہوں نے پرورش میں یہ سکھایا ہے کہ تمہیں جینا بھی حضور کے لیے اور مرنا بھی حضور کے لیے. اللہ ان ماں باپوں کو سلامت رکھے جنہوں نے حضور کی میلاد کا ادب بچوں کو سکھایا ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. سرکار غوث پاک کو دریا پار کرنا تھا. سنیں بہت غور سے. آج تو معاف کیجئے گا, اگر بھانجا ہاسپٹل میں ہونا تو بھائی فون بند کر لیتا, کہیں بہن کا کال نہ آ جائے پیسے مانگنے کے لیے, کہیں خون نہ مانگ لے, کہیں گردہ نہ مانگ لے, کہیں پھپڑا نہ مانگ لے. یہ سوچ کے نا بھائی فون ہی بند کر دیتے ہیں. لعنت ہو ایسی امیری پہ جو اپنوں کے کام نہ آ سکے. لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی دولت پہ جو سگے بھانجوں کے بہنوں کے کام نہ آ سکے. کیا کرو گے ایسی دولت؟ قبر میں لے کے جاؤ گے. سکندر گیا تھا نا تو دونوں ہاتھ خالی لے کے گیا تھا. تیری میری اوقات کیا ہے, پوری دنیا کا بادشاہ ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ سکندر ہے, وہ بھی خالی ہاتھ گیا. تو تو اور میں بھی نہیں لے کے جانے, تو پھر کام آیا کرو کسی کے, کام آیا کرو کسی کے, کام آیا کرو. سرکار بغداد کو نہر پار کرنی ہے, کشتی میں بیٹھ کر کے. جب کشتی میں نہر پار کرنی تھی نا تو پہنچے کشتی کے پاس, دیکھا ایک بندہ رو رہا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے پار جانا تھا دریا کے. لیکن کشتی والا کہتا چلا یہاں سے, کرایہ دے. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا تیرے باپ کی کشتی ہے, یہاں وہ پار ہوگا جو پیسے دے گا. کہا جی میں غریب تھا, دھکا دے کے اتار دیا گیا. بغداد والے نے شاگرد سے کہا دوڑ جا, میری درسگاہ میں نہ سونے کی تھیلی رکھی ہے سکوں کی. آج پیسے کاغذ کے, تب پیسے سونے کے ہوتے تھے. رشتوں کے دشمن ہو گئے. 1 انچ زمین کے لیے 10 سال مقدمے جیلوں میں چلا رہے. غیرت نہیں آتی ہمیں؟ سگے بھائی کا گریبان پکڑ کے کچہریوں میں کھینچ رہا اور بھائی کو سزا کرا کے کہہ رہا دیکھا میری پاور, تو کتے سے بدتر ہے, کتے سے بدتر ہے تو. جس کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا, مہر ٹیڑھی کر لی تھی, بس اتنی نا کہ اتنی مہر زیادہ ٹیڑھی کر لی تھی. اور تو انسان تھا نا. اس کی شکل دیکھ کے کہتا جا میں تجھے باپ کے چہرے کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں. خدا قیامت میں کہہ دیتا جا میں تجھے محمد کے چہرے کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں. کچھ تو لے کے نکلو نا یہاں سے. پوری زندگی ہڑپ کر کے کھا گئے, حرام کے پیسے سے عمرہ کر کے آ رہا اور کہہ رہا سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں اٹھائے. کسی کے باپ کی جنت ہے, فری فنڈ میں مل جائے گی. تیاری کرو,
حقوق العباد اللہ وعدہ کر چکا معاف نہیں کروں گا جب تک بندے کا حساب پورا نہیں کرا. معاف کر دے بھائی کو, تو کیا چلا جائے گا تیرا. فون بند کر لیتے ہو, اپنوں کی خبر نہ آئے, اپنوں کی فون نہ آئے. نہ کرو یار ایسا, نہ کرو ایسا. اپنوں کی آواز پہ دوڑ جایا کرو. بغداد والے نے کہا جا میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی, اٹھا کے لے آ. دوڑا دوڑا شاگرد گیا, لے آیا. آپ نے نا کشتی والے کو دے دی. کہا یہ لے. کہا حضور یہ کیوں؟ کہا اس میں 100 سونے کے سکے ہیں. بولو سبحان اللہ. 12 گرام کا کم سے کم ایک سکہ ہوتا تھا. کتنے گرام کا؟ آج کے 12 گرام کا ایک سکہ. 12 گرام کتنے تولے ہو گیا؟ ایک تولہ 2 گرام. کیا ریٹ ہے آج؟ 1,17,000. بتائے سونے کا ریٹ. گھٹیا والے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو 50% ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں. جی مجھے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی, کبھی سوچا مولوی سونا بیچنے آیا تھا. ڈکیتوں سے ساودھان رہیے گا, ہے نا. تو 1 لاکھ کے سم تھنگ آج ریٹ ہے. 100 لاکھ کتنے ہو گئے؟ 100 سکوں کے 100 لاکھ کتنا بنا؟ 1 کروڑ. اوپر کو 2 گرام جوڑ لو, 200 گرام ہے بھائی. 2 گرام کا 100 سکوں میں کتنا بنا بھائی چچا؟ 200 گرام. 200 گرام میں کتنے تولے ہوئے؟ 20 تولے. 20 تولے کی قیمت 20 لاکھ. تو کتنا بنا ٹوٹل؟ 1 کروڑ 20 لاکھ. کس کو دیے؟ کشتی والے کو. اس نے کہا اتنے پیسے آپ کیوں دے رہے ہیں؟ فرمانے لگے رکھ لے, آج کے بعد جب کوئی غریب آئے نا تو دھکا دے کے مت اتارنا. تیری آخری سانس تک غریب کی اترنے کی قیمت عبد القادر دے رہا ہے. جب بھی کوئی بغیر پیسوں کے آئے عبد القادر کے کرائے سے پار کرا دیا کرنا. وہ غیروں کے لیے اتنا کر رہے ہیں, ہم اپنوں کے لیے نہیں کرنے تیار. کریں گے انشاءاللہ. وعدہ کرو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو بغداد والے کے دیے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا مطلب کیا؟ جو اس نے حکم دیا اس پہ عمل کرو, جس سے روکا گیا اس سے رک جاؤ. پھر کیا کرنا مالک؟ فرمایا وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے زور سے سچوں کے. اور ہم سنی سچوں کے ساتھ ہیں. سچوں کے ساتھ. بھیا کیا کیمرہ لگا تمہارا بھی ادھر؟ کیا ادھر مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ سچوں کے ساتھ ہیں. اور ہر مہینے انشاءاللہ 11ویں منایا کریں گے. منائیں گے انشاءاللہ. ضروری نہیں ہے حلوہ بنے, زردہ بنے, مرغا بنے تبھی 11ویں ہوگی. کچھ نہ ہو پارلے جی بانٹ دو, کچھ نہ ہو پانی پلا دو ان کے نام پہ. کم سے کم پتا تو چلے بغداد والے کے نام پہ پلایا جا رہا ہے نا. دلہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں, ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات میں, ہے نا انشاءاللہ. بریلی سے آواز آتی ہے قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے. کیا بات ہے, قدرت نما کے, قدرت نما کے. کیا مطلب؟ کیوں اعلیٰ حضرت کہتے رہے ہر نماز کے بعد پڑھو قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا؟ کیوں کہتے رہے؟ یہ بات تاج الشریعہ نے فائنل کر دی. اور انہوں نے کہا سنو, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ, جینا مرنا ہے سب کچھ. تھک گئے آپ لوگ؟ تاریخ بنا دو. آخری وقت تک محفل ایسے سن رہی تھی جیسے جلسے شروع ہوتے ہیں. جینا مرنا ہے سب کچھ, جینا مرنا ہے سب کچھ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے